الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک ہم ہمیں نے نزلنا ہم نے نازل کیا الذکر ذکر کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ذکر فرمایا اور اس سے مراد قرآن لیا گیا ہے، جیسے یہاں ہے، اسی طرح بعض دیگر آیات میں بھی، جیسے سورہ نحل سے اگلی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں جو ان پر نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو ذکر یعنی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، جس طرح قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے، جیسے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کتاب بھی ہے، اور جیسے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام تنزیل بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کے وہ نام ہیں جو قرآن کریم کے ذاتی نام ہیں۔ باقی قرآن کریم کے صفاتی نام کہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں، بعض علماء نے 55 ذکر کیے ہیں، بعض نے 95 اور بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں۔ صفاتی نام سے مراد یعنی وہ اسماء جو بطور صفت قرآن کریم میں قرآن کے لیے نقل ہوئے ہیں۔ جیسے اس صورت کے شروع میں ہم نے مبین پڑھا، قرآن مبین، اب یہ مبین قرآن کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کہا جاتا ہے، کریم قرآن کا صفاتی نام ہے۔ قرآن مجید کہا جاتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، تو مجید قرآن کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو ہدایت کہا جاتا ہے، نور کہا جاتا ہے، اور بہت ساری صفات ہیں قرآن کریم کی۔ تو یہ قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن کریم کے ذاتی نام بھی ہیں۔ ذاتی نام وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، بطور صفت استعمال ہوں یا نہ ہوں، وہ قرآن کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 5 نام ہیں: قرآن، کتاب، الکتاب، فرقان، جیسے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جیسے ذکر ہے، جیسے یہاں آیا، اور دیگر بعض آیات میں بھی۔ یہ بھی قرآن کریم کا ذاتی نام ہے، یہ یہاں بطور صفت نہیں۔ اور قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام تنزیل بھی ہے جو قرآن کریم کا ذاتی نام ہے۔ تو 5 نام ہیں یہ، اور قرآن کریم کے صفاتی نام، صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ذکر کا معنی یا تو نصیحت ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، جیسے تذکیر، ذکرہ، تذکرہ، نصیحت، واعظ۔ تو قرآن سے بڑی نصیحت کیا ہوگی؟ قرآن سے بڑا واعظ کیا ہوگا؟ قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ جس سے انسان کو واعظ کیا جا سکتا ہے، مخاطب کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، ہرگز نہیں، سوائے اس کے کہ نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے۔ تو قرآن کریم کو ذکر
اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نصیحت ہے، اور اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ اس سے پتہ لگا کہ جو بندہ بھی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اس کو قرآن کریم سے نصیحت مل کر رہے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص درد دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کو قرآن کریم، یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن کریم کا بہت بڑا عالم بن جائے گا، مفسر بن جائے گا، قرآن کریم کی گہرائیوں میں اترنے والا، تدبر کرنے والا بن جائے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے دین ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ لیکن اگر ایک بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہے گا خلوص نیت کے ساتھ تو اسے نصیحت قرآن کریم سے نصیحت مل کر رہے گی، اس کے دل پر اثر ہوگا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو ذکر ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو ذکر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں یاد ہے، اس میں تذکرہ ہے، قرآن قصوں کا ذکر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن کریم کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پرانے قصوں کا تذکرہ ہے، پرانے قصوں کا ذکر ہے، پرانی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو پرانے قصے ہیں یہ جس طرح مذاق اڑانے والے، جس طرح نہ سمجھنے والے، اعتراض کرنے والے قرآن کریم کو اساطیر الاولین کہتے تھے، تو پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ پرانے قصے کوئی پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، صرف کوئی الف لیلوی کوئی داستان نہیں ہے۔ یہ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، ان قصوں میں ہمارے سیکھنے کے بڑے سامان ہیں، ہمارے لیے غور و فکر کے بڑے سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے بیان کریں لوگوں کے سامنے قرآن کے، تاکہ لوگ غور و تفکر کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں بڑی عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کو ذکر کہنے کی ایک وجہ تسمیہ وہ قرآن کریم میں ذکر ہے، یاد ہے پرانے انبیاء کی، پرانی قوموں کی، پرانے واقعات کی، جس میں بہت بڑا ہمارے لیے سیکھنے کا، تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں اور نیک لوگوں کی مدد کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو، چاہے ان کے پاس دنیاوی وسائل، مال و دولت، اقتدار بہت زیادہ تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ذکر کا معنی عزت اور بزرگی بھی ہوتا ہے، شان، منزلت بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو ذکر کہنے کی وجہ قرآن کی شان ہے، قرآن کا ایک مقام ہے، ایک قرآن کا مرتبہ ہے، اس معنی میں قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے۔ قرآن ذکر ہے بمعنی بزرگی، قرآن سے بڑی بزرگی کیا ہوگی؟ اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے قرآن کے علاوہ؟ اللہ کا کلام ہے۔ باقی آپ تمام اللہ کی مخلوقات لے لیجئے جس میں فرشتے آسمانوں میں دنیا میں آ جاتے ہیں،
مختلف تدبیروں کے لیے اللہ کے حکم سے۔ انبیاء و رسول اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، زمین آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا مبارک کلام ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر بزرگی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ بلکہ قرآن تو اتنا بزرگ اور اتنا مقام و مرتبہ اور اتنا شرف والا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑتا جاتا ہے وہ مقام و مرتبہ اور شان و منزلت کا حامل ہوتا جاتا ہے۔ سب سے افضل مخلوق انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سید الانبیاء والمرسلین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن۔ آپ پر قرآن نازل ہوا، یہ بزرگی اور یہ شان آپ کو قرآن کی بدولت ملی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قرآن نازل کرنے کے لیے چنا ہے، اور یہ اس چیز نے آپ کو سید الانبیاء والمرسلین بنا دی۔ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اتنی افضل رات ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل صرف لیلۃ القدر ہے۔ افضل فرمایا ہے، برابر نہیں فرمایا 1000 مہینوں کے برابر۔ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے، 1000 مہینے تقریباً 80 سال سے اوپر 83 سال بنتے ہیں، 83 سال عام عمر نہیں ہوتی لوگوں کی، تو ایک رات اس کی عبادت یہ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے ہم اس کو نہیں جانتے، برابر نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض سمجھتے ہیں برابر ہے، برابر نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ قرآن ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سب سے افضل مہینہ رمضان، اور رمضان کی فضیلت کی وجہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے افضل فرشتہ، فرشتوں کا سردار، جس کو اللہ فرماتے ہیں مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں آسمانوں میں، اور وہ امانت دار بھی ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ اور ان کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کی وجہ قرآن کو لانا ہے، وہ قرآن کو لانے والے فرشتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس قرآن کو لے کر جبریل نازل ہوئے، اور اللہ فرماتے ہیں یہود نے کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اللہ نے آسمانوں سے آیتیں اتار دیں، قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے فإنہ نزلہ، تو وہ جان لے کہ جبریل تو قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ ہے اللہ کے حکم سے۔ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس جبریل سے دشمنی کا دعویٰ کرنے والا وہ جبریل کا دشمن نہیں ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، ایسا شخص کافر ہے اور اللہ اس کا دشمن ہے۔ یہ امت سب سے افضل امت ہے، اور اس امت کی فضیلت کی وجہ اس امت پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ حامل قرآن امت ہے۔ قرآن کے ساتھ جو چیز جڑتی جاتی ہے وہ شان اور بزرگی والی افضل ہوتی رہتی ہے، اور جو چیز قرآن سے دور ہوتی رہتی ہے اس کا مقام و مرتبہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ رفت بزرگی پا گیا، جو قرآن سے ٹوٹ گیا تو وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی، اور اب ہم قرآن کے علاوہ عزت تلاش کریں گے تو کبھی عزت حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمیں عزت ملے گی تو قرآن کی بدولت ہی ملے گی، دوبارہ قرآن کو جوڑنے میں ہی عزت ہے۔ ان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو مقام و مرتبہ دیں گے، اور اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کتنا جڑنا ہے اور ہم نے کتنا مقام حاصل کرنا ہے۔ اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ ذی ذکر کا معنی شان والا، مقام والا، مرتبے والا، اس قرآن کی قسم جس سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے، جس سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق
اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت اور واعظ اور نصیحت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن شرف اور مقام و مرتبہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فضیلت کی وجہ یہ قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک یہ قرآن البتہ ذکر ہے، شان ہے آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے۔ قریش کی فضیلت کی وجہ، الائمۃ من قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ قریش سے ہو سکتے ہیں۔ قریش کی قوم کو ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے مسلمانوں کے اندر، اور وہ مرتبہ قرآن کی بدولت حاصل ہے کہ اللہ نے ان پر قرآن نازل کیا ہے، لیکن یہ مرتبہ قریش میں ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو قرآن پر ایمان لائے اور جنہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا۔ تو انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ قرآن کے لیے یہاں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، اور میں نے کہا اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ واعظ اور نصیحت، اور ایک معنی کہ اس میں ذکر ہے قرآن قصوں کا، اور تیسرا معنی میں نے کہا شان اور مرتبہ۔ قرآن کو ذکر اس لیے کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا پہلا معنی ہے کہ یہ واعظ اور نصیحت ہے، اور یہ قرآن کی جو واعظ و نصیحت ہے، قرآن سے جو ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، وہ قرآن کریم کے ساتھ جب حدیث ملتی ہے تو ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کریم کہ جو قوانین اور جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، تو اس میں کئی جگہوں پر تشنگی باقی رہ جاتی ہے، تو وہ تشنگی وہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل کرنے کی ذمہ داری دی، اللہ نے قرآن کے جمع اور حفاظت کی ذمہ داری دی، اور اللہ نے ہی قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری لی۔ جہاں جہاں تشنگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ ہی اس کی بیان کو اور اس کی تفسیر کو وحی کے ذریعے نازل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے 3 چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک ہمارے اوپر قرآن کے جمع یعنی حفاظت وغیرہ کی ذمہ داری ہماری ہے، اور پڑھنے کی، قرآن کی قرأت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کے بیان اور تفسیر وضاحت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ جہاں کی تشنگی ہوگی وہاں اللہ اس کا بیان قرآن میں ہی کسی اور جگہ نازل کر دیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سنت کی صورت میں نازل کر دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے والوں کے لیے بیان فرما دیں گے۔ اور ابھی میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 پڑھی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بے شک ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ یعنی کوئی تشنگی ہوگی، مثلا نماز ہے، قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، دیگر بہت سارے معاملات، تو قرآن میں اصولی باتیں موجود ہیں، تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جہاں تشنگی ہوگی، جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی، تو وہ وضاحت اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام کے سامنے واضح فرمایا۔ آپ نے صرف صحابہ کرام کو، امت کو قرآن دیا نہیں ایک میسنجر کی طرح صرف کہ بس اللہ سے لے کر قرآن امت تک پہنچا دیا ہے، بس نہیں، آپ نے قرآن کریم کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے، اس کو معاشرے کے اندر پورا اتارا ہے 23 سال کی اپنی زندگی میں، اپنے مبارک اقوال کے ذریعے، اپنے مبارک افعال کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے عمل سے۔ یہ سارا کا سارا قرآن ہے، اس کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ نے قرآن کی ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اللہ نے قرآن اور قرآن سے متعلقہ چیزوں، قرآن کی تفسیر، قرآن کے بیان، سب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ورنہ صرف قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہوں، ان کا معنی محفوظ نہ ہو، لوگ اپنے من مانے کرتے رہیں، تو قرآن کی حفاظت کا معنی نہیں باقی رہ جاتا۔ یعنی اگر ہم کہیں جی اقیم الصلاۃ محفوظ ہے، اقیم الصلاۃ کا معنی بھی تو واضح ہونا چاہیے۔ اگر اقیم الصلاۃ کا معنی اور وضاحت تو احادیث مبارکہ میں، سنت میں موجود ہے، اگر ہم کہ نہیں جی سنت تو محفوظ نہیں ہو سکی،
اس کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، تو پھر اقیم الصلاۃ کے الفاظ کی حفاظت کا معنی دارت. تو اقیم الصلاۃ یہ لفظ بھی محفوظ ہے اور اس کی پوری وضاحت بھی، نماز کا طریقہ بھی محفوظ ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. حج کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، حج کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. تو اللہ نے حج کہ جی حج فرض ہے، لوگوں نے حج کرنا ہے، یہ بھی قرآن ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. ورنہ قرآن اور قرآن کے الفاظ، صرف الفاظ کو محفوظ کرنے کا معنی باقی نہیں رہ جاتا. تو یہ چیز ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہمارا پورا دین ہمارا صرف قرآن نہیں ہے، وہ قرآن سنت سمیت ہمارا دین ہے، قرآن اور سنت. تو قرآن اور سنت محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے. اور محفوظ کیوں ہے؟ میں نے اس کی وجہ کل بیان کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے قرآن کے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، تو چونکہ پچھلی کتابیں اتنی عظمت والی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. بعض کہتے ہیں کہ جی قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ بعض لوگ جو ہیں وہ خطبہ اور واعظین اس قسم کی ہلکی بات کر دیتے ہیں کہ جی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، باقی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہیں تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. بڑی ہلکی ہے، بڑی سطحی بات ہے. تمام کتابیں اللہ کا کلام ہے. اور کتابوں، یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کریم افضل ترین کتاب ہے، خاتم الکتب ہے، لیکن قرآن کا اور باقی کتابوں کا اس طرح کا کمپیریزن اور اس طرح کا مقابلہ کہ باقی کتابوں کی توہین ہو. قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ عجیب اور بڑی سطحی سی بات ہے. اللہ کی طرف سے وحی ہونے میں قرآن اور باقی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کا رسولوں کا معاملہ ہے، رسول کے رسول ہونے میں، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. سب رسولوں، سب نبیوں پر بحیثیت نبی و رسول ایمان لانا فرض ہے، ایک جیسا. جس نبی کی، رسول کی نبوت اور رسالت میں شک ہو گیا، چاہے وہ ہمارے ہیں چاہے وہ پچھلا کوئی نبی اور رسول ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا، حدیث مبارکہ میں آ گیا، تو کفر ہے. کسی ایک نبی کا انکار کفر ہے، کسی ایک فرشتے کا انکار کفر ہے. اسی طرح کسی ایک کتاب کا انکار کفر ہے. تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، تمام کتابیں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے تورات و انجیل کو، پچھلی کتابوں کو اپنا کلام فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ ان کا ایک گروہ تو اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف کر دیتا تھا. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر سوچنے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے. یہ نہیں سمجھ نہیں آتا تھا تو کوئی اور معنی بیان کر دیتے تھے. سمجھ آ جاتی تھی اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، دنیاوی مفادات کے تحت تبدیل کر دیتے تھے معنی. معنوی تحریف بھی کرتے تھے، لفظی تحریف بھی کرتے تھے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے تھے. تو اللہ نے پچھلی کتابوں کو کلام اللہ قرار دیا ہے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ایک گروہ ان میں سے اللہ کے کلام کو سنتا تھا پھر تحریف کر دیتا تھا. اللہ کے کلام سے مراد یہاں تورات و انجیل، زبور، پچھلی کتابیں مراد. پچھلی کتابوں کو بھی اللہ نے کلام اللہ قرار دیا ہے. تو پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. پھر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی ہے؟ میں نے کل ذکر بھی کیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بیان کرے کہ کیا وجہ ہے اللہ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور اللہ نے قرآن کی، ہمارے دین کی جس میں سنت بھی شامل ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی صدر محترم، قرآن رحمت دنیا تک قیامت تک کے لیے کتاب ہے. جی یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اصل میں اللہ اس کتاب کی، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے جس کے بعد کسی نئے دین نے نہیں آنا، نئی کتاب نہیں آ سکتی، نیا نبی رسول نہیں آ سکتا. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے. یہ ہمارا دین
ہماری شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت ہے. پچھلی شریعتوں کو اور اس شریعت کا یہ فرق ہے. کوئی یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کتابیں نہیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا. اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا دین تھا پچھلا بھی، وہ بھی دین اسلام تھا، اگرچہ مکمل نہیں ہوا تھا پچھلے نبیوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، لمبی اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. لیکن اللہ نے قرآن کی یا ہمارے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے لی ہے، کسی نئے نبی نے اصلاح کرنے کے لیے نہیں آنا. اگر تحریف ہو گئی تو پچھلی کتابوں کی پچھلی تعلیمات میں کوئی تحریف ہو جائے، نیا نبی آ کر اصلاح کر دیتا تھا، نئی کتاب آ کر اصلاح کر دیتی تھی، نئی شریعت آ کر اصلاح کر دیتی تھی. قرآن کریم کی اصلاح کون کرے؟ قرآن خود ہی مہیمن ہے. اب ہماری شریعت اب پچھلی شریعتوں کی نگران ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے واللہ عالم کہ اللہ نے قرآن اور ہمارے شریعت اور سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے ذکر کو، یعنی قرآن کو اور سنت کو بھی، قرآن کی تشریح کو بھی، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ حفاظت کی ذمہ داری قرآن کے الفاظ کی بھی ہے، سنت کے الفاظ کی بھی، اور اس کی وضاحت کی بھی. یعنی ہمارا دین ایز اے ہول محفوظ ہے. اس میں کوئی چیز آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتی. سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ یہ قرآن یہ ایک عزیز کتاب ہے، ایک غالب کتاب ہے، ایک معزز کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دائیں بائیں سے باطل گھس نہیں سکتا اس کے اندر. کوئی لفظ اس کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا اپنی طرف سے. کوئی دنیاوی مفہوم، انسانی مفہوم اس کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. نہ اس کی لفظی تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس کی معنوی تحریف ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کو حکیم و حمید اللہ نے نازل کیا ہے، اور جب اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس لیے اس کی نہ لفظی تعریف ہو سکتی ہے، نہ معنوی تعریف ہو سکتی ہے. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور اللہ نے کیسے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ اللہ کے اپنے کام ہیں، اللہ کے اپنے طریقے ہیں جو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اللہ کی نگرانی ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ایسے رجال کار پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے. بڑے مبارک ہیں وہ سینے جس میں قرآن محفوظ ہے. قرآن کے اندر کوئی بندہ شوشہ تبدیل کر کے دیکھے، بچہ اٹھے گا اور وہ بتائے گا کہ یہاں غلطی ہے، اس کو اصلاح کرو، اس کو ٹھیک کرو. اور کوئی قرآن کریم کا مفہوم تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ نے علماء فقہا پیدا کیے ہیں جو اصلاح کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی، دشمنوں نے. ان کا سب سے بڑا ہدف قرآن کی تعلیمات انہوں نے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. علماء امت انہوں نے ہمیشہ بند باندھا ہے ان چیزوں پر، اور لوگوں نے اپنی کوشش کی ہے، لفظی تحریف کی بھی، معنوی تحریف کی بھی، لیکن کوئی چیز باقی نہیں رہتی. غلط چیز قرآن کے بارے میں لفظی ہو، معنوی ہو، یہ نہیں ہوتا. لوگ کر ہی نہیں سکتے، لوگ کرتے ہیں آزمائش کے لیے، لیکن وہ چیز باقی نہیں رہتی. اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے. نہ قرآن کی لفظی تحریف کو، نہ کسی نے معنوی تحریف کی ہو، کوئی غلط مفہوم قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رہنے دیتے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، نفع بخش چیز باقی رہے گی. چاہے پوری مشینری اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے قرآن کو بدلنے پر، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتی. قرآن کریم میں اپنے نظریات ٹھونسنے کی پوری دنیا کوشش کر لے. آپ دیکھیے کہ معتزلی حکومت تھی، پوری خلافت کا نظام اور مال و دولت اور ہرکارے، اور انہوں نے سب کچھ استعمال کر لیے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ منوانا چاہا انہوں نے علماء سے. کئی علماء جو ہیں وہ خوف کے مارے انہوں نے اپنی زبانیں بند رکھی، ہمت نہ کر سکے. اللہ نے امام احمد بن حنبل کو اٹھایا، دیگر علماء کو. امام احمد بن حنبل ان کے سرخیل بنے. 3 خلیفہ باری باری کتنے سال امام احمد بن حنبل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے،
لیکن آج ان 3 خلیفوں کے نام بھی کوئی نہیں جانتا. کتنا لمبا عرصہ امام صاحب کی آزمائش ہوئی، لیکن آپ دیکھیے وہ قرآن کریم کے بارے میں غلط بات منوا نہیں سکے لوگوں سے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اللہ نے اجازت دی ہے انسان جان بچانے کے لیے غلط بات بھی کہہ سکتا ہے. کہتے تھے میں اگر جان بچانے کے لیے غلط بات کہہ دوں عوام کا کیا حال بنے گا؟ عوام کہیں گے امام صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی. ہر قسم کی آزمائش برداشت کی انہوں نے. ایسے ایسے کوڑے ان کو پڑے کہ اگر ہاتھی کو پڑتے ہاتھی برداشت نہ کر پڑتا، لیکن برداشت نہ کر سکتا، لیکن برداشت کی علماء نے. اور آپ دیکھیے کہ پھر قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ بنیادی مسئلہ تھا. آج بچہ اس عقیدے کو جانتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور وہ جو پوری خلافت اور پوری حکومت، اور وہ حکومت کوئی ایک ملک کی ایک علاقے کی حکومت نہیں ہوتی تھی، آدھی دنیا پر وہ جو وسائل تھے اور وہ ساری انہوں نے لگا دی. لیکن وہ باقی چیز کیا رہی؟ جو حق تھی وہ باقی رہی. غلط چیز وہ پنپتی نہیں ہے. اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے قرآن کے الفاظ کی اور قرآن کے مفہوم کی. ہمارا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا آج بھی وہی دین ہے. اس دین میں تبدیلی نہیں ہوئی. عمل کرنے والوں میں کمی کوتاہی آ گئی ہے. ایمان اور یقین رکھنے والوں میں وہ ایمان اور یقین نہیں ہے جو قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ایمان تھا، جو اس کے لیے جانیں لڑا دیتے تھے. آج وہ جذبہ کم ہو گئے، لیکن دین اسی طرح محفوظ ہے. دین میں کمی نہیں آتی، وہ علماء ختم ہوتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم میں نہیں اٹھ جائے گا قرب قیامت. ایسے نہیں اٹھے گا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، قرآن کی آیتیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. ایسے نہیں ہوگا. فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن بقبض العلماء. اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ علم کو نکال لیں. علماء اٹھتے جائیں گے، علماء فوت ہوتے جائیں گے. علماء، یہ تو ہم آج 21ویں صدی میں ہیں، کب سے صدیوں سے علماء یہ رونا رو رہے ہیں. علم تو ختم ہو گیا ہے. اب علم یا کتابوں میں نظر آتا ہے یا قبروں میں نظر آتا ہے. قبروں میں موجود ہے یا کتابوں میں موجود ہے. علم تو دنیا میں علم اور حاملین علم تو نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. جو ہیں ان کا مقام نہیں ہے، ان کا عزت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سوال یہ قرآن کو مخلوق کیوں کہتے تھے معتزلی؟ اصل میں قرآن کو سب سے پہلے مخلوق کا جہمیہ وہ فرقہ ہے یونانی فلسفے سے متاثر ہوا اور اس نے انتہائی نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. جہمیہ سب سے پہلے اللہ کی صفات کے بارے میں انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کیا، اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا، بہت ساری اللہ کی صفات کا انکار کیا. یونانی فلسفے کے پیچھے لگ کر جب یونانی کتابیں وہ ترجمہ ہو کر آئیں، اس کا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں علوم میں اضافہ ہوا، لیکن اس سے مسلمان فلسفوں کا شکار بھی ہوئے، نقصان بھی ہوا. اگرچہ علماء نے پھر تربیت کی اور علماء نے پھر اصلاح کی، لیکن بہت سارے لوگ اس فلسفے کا شکار بھی ہوئے. تو وہ کہتے تھے اصل میں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے، اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے. سوال یہ ہوا کہ قرآن کو مخلوق کیوں کہتے تھے اور علماء نے پھر رد کیوں کیا. تو دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا. جیسے میں نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہی کی کہ ہر چیز مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں قرآن کے حوالے سے کہ ایک ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھی ہوئی چیز، اور ایک ہے ہمارا پڑھنا. ہم اور ہمارے افعال مخلوق ہیں. ایک ہے قرآن جو لکھا جاتا ہے، لکھی گئی چیز مکتوب، وہ مخلوق نہیں ہے. لیکن ہمارا لکھنا مخلوق ہے، ہماری لکھائی مخلوق ہے جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. کاتب کا لکھنا یہ مخلوق ہے، لیکن جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے. علماء نے صراحت کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دیگر ائمہ اربعہ، سب کا یہ عقیدہ ہے.
صحابہ تابعین تبع تابعین اور سب ائمہ کو ہمارا قرآن کا پڑھنا جو پڑھی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہمارا پڑھنا مخلوق ہے۔ ہم پڑھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، ہم بعض دفعہ پڑھنے میں غلطی کر لیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم لکھنے میں غلطی کر لیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا ہمارا لکھنا یہ مخلوق ہے، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے، جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اصل میں میں نے ذکر کیا کہ جہمیہ اور ان کے بعد معتزلہ آئے، انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کلام نہیں کرتے، اگر اللہ کو کلام کرنے والا مانیں گے تو پھر یہ مخلوق بھی کلام کرتی ہے، تو پھر اللہ کا مخلوق کی طرح کلام کرنا ثابت ہوگا اور پھر اللہ مخلوق کی طرح ہو جائیں گے، یہ تو نقص ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ نہیں دیں گے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں کہ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ دعویٰ کر کے لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت ہے، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اپنی طرف سے وہ بڑا نیک بنتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم نے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہ قرار نہیں دیا، باقی لوگ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جب جہمیہ نے اللہ کی کلام کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی کلام کا اقرار کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی کلام کو مخلوق کے کلام سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اللہ کی کلام مخلوق کے کلام سے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ جب انہوں نے اللہ کی کلام کا انکار کیا ہے، پہلے انہوں نے تشبیہ دی ہے اللہ کی کلام کو مخلوق کے کلام سے، اور اللہ کی کلام کو مخلوق کی کلام کی طرح تشبیہ دے کر بلکہ انہوں نے زیادہ بڑی تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے اللہ کی کلام کو مخلوق کی کلام کی طرح ناقص مانا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کی کلام کا انکار کیا۔ اہل سنت والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے، یہ ظاہر میں لفظ میں اشتراک ہے۔ اللہ بھی کلام کرتے ہیں، مخلوق بھی کلام کرتی ہے، لیکن اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ایسا جیسے آپ سمجھیں اللہ بھی سنتے ہیں، مخلوق بھی سنتی ہے، لیکن یہ صرف ظاہری اشتراک ہے۔ اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا سننا تو اتنا محدود ہے کہ اس کمرے سے باہر ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ 4 لوگ بولنا شروع ہو جائیں مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق کو سنتے ہیں بیک وقت، اور اللہ ان کے باتیں پوری بھی کرتے ہیں۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں۔ جس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مخلوق بھی سننے والی جاننے والی ہے۔ جس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی صفات کا اخراج کیا ہے، السمیع البصیر کا اس بات کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اصل میں اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صفت اللہ کی بھی آ گئی مخلوق کی بھی آ گئی تو ظاہری اشتراک ہوگا، حقیقت میں اشتراک نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم کہہ دیں اللہ بھی سنتے ہیں مخلوق بھی سنتی ہے، لیکن اللہ کا سننا اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ کا سننا مخلوق کی طرح نہیں۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں مخلوق بھی دیکھتی ہے، ہم مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے دیکھنے کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ جہمیہ بدبختوں نے اللہ کے سننے کا انکار کیا، اللہ کے دیکھنے کا انکار کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سمیع اور بصیر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ سمیع بصیر نہیں ہے۔ اگر اللہ کو سمیع بصیر مان لیا تو مخلوق سے ساتھ مشابہ قرار دیں گے، ہم تو مخلوق سے مشابہ قرار نہیں دیتے۔ وہ ہمیں اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں، یہ اللہ کی صفات کی تشبیہ بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تشبیہ تو آپ نے دی، آپ نے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی اور کلی تشبیہ دی، کلی تشبیہ دے کر آپ نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تشبیہ تو ہے ہی نہیں، یہ صرف ظاہری نام میں اشتراک ہے۔ اللہ سمیع ہے، مخلوق بھی سمیع ہے۔ اللہ کی سمیع ہونا اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کا سمیع ہونا مخلوق کے مطابق ناقص۔ یہی معاملہ کلام کا ہوا، جہمیہ نے اللہ کی کلام کا انکار کیا۔ اب بدبخت جہمی اور معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کرتے، اللہ بات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کئی لوگوں نے تو کلام کا انکار کر دیا، کئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کلام تو کرتے ہیں مخلوق سے، لیکن اس کلام کی آواز نہیں ہوتی، اس میں صوت نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ کی کلام اور اس کی ندا اور صوت کا ذکر بھی موجود ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ قیامت کے دن آواز لگائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں۔
یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں سے جہمیہ نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، معتزلہ نے اللہ کے کلام کا انکار کیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کلام نہیں کرتے۔ اب پھر سوال پیدا ہوا اگر ہم کہ اللہ کلام نہیں کرتے تو آپ نے پھر اللہ کو صفات سے عاری قرار دے دیا، اللہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ مجبور ہوئے، فلسفی قسم کے لوگ یہی، جنہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، انہوں نے کہا اصل میں اللہ کلام نہیں کرتے، اللہ کلام کو پیدا کرتے ہیں مخلوق کے دل میں، مخلوق سمجھ جاتا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے کلام کو کلام نفسی قرار دیا اور کہا اللہ مخلوق، تو قرآن کو بھی انہوں نے اللہ کا ایسا کلام قرار دیا جو اللہ کا یعنی اللہ کی صفت کلام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کلام کو پیدا کیا ہے، اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے۔ عجیب، یہ ایک فلسفیانہ سی بحث ہے۔ اگر اللہ کی صفات کو مخلوق کہنا شروع ہو جائے، اہل السنہ والجماعہ کو اس پر اعتراض ہوا، کہنے لگے اللہ کی صفات مخلوق ہو گئی، اللہ بھی مخلوق ہو جائیں گے آئندہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کلام قرآن کو مخلوق کہنے کی اور اہل السنہ والجماعہ کے انکار کرنے کی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔